برادران اسلام، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات حسرت آیات سے اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگ حضور کی محبت میں ہوش بحواس کھو بیٹھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں۔ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی حالت ہو گئی کہ ان پر شکستہ طاری ہو گیا، بولنے کی طاقت نہیں رہ گئی۔ حالت بے قراری میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے مگر کسی سے کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غم سے نڈھال ہو گئے کہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہوا کہ وہ ننگی تلوار لے کر مدینہ شریف کے بازار اور گلیوں میں گھومتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصال کے وقت اپنے گھر تھے، جب یہ خبر سنی تو روتے ہوئے اور وہ محمدہ کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں، آپ نے کسی سے بات نہیں کی اور نہ کسی کی طرف متوجہ ہوئے، سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں روتے ہوئے باہر نکلے۔ خدا تعالی کا ان پہ یہ خاص فضل و کرم ہوا، انتہائی محبت کے باوجود ان کے ہوش و حواس بچے رہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ فرمایا اے لوگو، کان کھول کر سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے ان کا وصال ہو گیا ہے، اور خدا تعالی کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے، خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کے پڑھنے کا شرف ہم ابتدائے تقریر میں حاصل کر چکے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ تعالی وسلم ایک رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا، یعنی جو اپنے دین پر ثابت رہیں گے اور نہیں پھریں گے وہ گروہ شاکرین میں سے ہے، خدا تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمانے سے لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کوئی اس آیت کریمہ کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر اب اسی آیت کریمہ کو ہر شخص پڑھنے لگا۔ اور مدارج نبوتہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں نے اس آیت کریمہ کو سنا ہی نہ تھا۔ سننے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس یقین کے بعد میرے بدن پر لرزہ پیدا ہوا اور میں زمین پر گر پڑا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ گویا ہماری نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا تھا جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ نے اٹھا دیا۔ ان سے سن کر اب اسی آیت کریمہ کو ہر شخص پڑھنے لگا جس سے لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جب قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو اگرچہ اس سے لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہو گیا، لیکن اب اتنا وقت نہیں تھا
کہ اسی دن کفن دفن ہو سکے۔